جی رانا سلیم صاحب یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، یہ بھی دین. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں صرف حاضر ہوا ہوں اس پروگرام کے بارے میں چند الفاظ کہہ سکوں، اور شاہ صاحب کی گفتگو اور جو مقررین تھے ان کی باتیں سن کے میرے اندر بھی تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا کہ صرف شکریہ کے علاوہ چند الفاظ بھی اپنی حاضری لگوا سکوں. آج کا جو موضوع شاہ صاحب نے رکھا ہے، اگر اسی موضوع پہ ہی بات کرتے رہیں، بات بھی نہ کرتے رہیں، بس سوچتے ہی رہیں کہ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، تو یہی میرا خیال کافی ہے. کیونکہ سب کچھ ہی اس میں ہے، سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کے قرب میں ہی ہے. تو ہر کسی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے اپنے انداز سے. میرے پاس تو کوئی اتنا علم نہیں ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے، اسکالر کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ ہے اللہ کی شان بے نیازی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی ہے، ان کے مرکز کا خادم مجھے بنایا ہے، اور اللہ کی بے نیاز شان یہی ہے کہ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کا میرٹ کیا ہے. دنیا میں جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا ہے کس میرٹ پہ اس کو رکھا ہے. وہ تو بڑی ذات ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، سب کچھ اس کی مرضی کے تابع ہے. تو میں خود نہیں کہتا کہ اللہ کا قرب کے بغیر انسان نامکمل ہے، تو کیسے مکمل ہوگا؟ تو میں اللہ پاک سے ہی پوچھتا ہوں، اللہ آج یہ بندے ہم سارے اس لیے بیٹھے ہیں کہ تیرا قرب کیسے حاصل ہو کہ ہم کامیاب انسان ہو جائیں. تو جب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو پھر کیا کرو کہ اے محبوب وہ آپ کی پیروی کریں، تو اللہ خود ان سے محبت کرے گا. تو اللہ کا مقرب کون ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے. تو اللہ کی محبت کا ذریعہ جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا خود اپنی قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ یہی بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ کے مقرب بن جاؤ گے. تو جو باقی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، جنتوں کا وارث بنانا ہے، وہ تو اللہ کے قرب کی ایک جھلکی کی مار بھی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. تو پیروی کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنا، اور پیچھے ایسا چلنا کہ پاؤں کے پیچھے نقشے قدم پہ پاؤں رکھنا، ذرا بر بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، ذرا بر بھی دوسرے راستے کی طرف نہیں جانا. تو جب پیروی انسان کرتا ہے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. اور دیکھیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور ہو غلام دعویٰ کرے. میں کہتا ہوں جو دعویٰ نہ کرے اس سے غلطی کی گنجائش اس کے پاس ہے. جو دعویٰ کرتا ہے اور آپ کی پیروی نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے سچی محبت والا؟ محبت کرنے والا یا غلام وہ ہو سکتا ہے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے مالک کے ہاتھ میں جس کی نکیل ہوتی ہے. مسلم جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے، اس کے جب ناک میں نکیل پڑ جاتی ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے. وہ اونٹ جس کو 10 بندے 20 بندے قابو نہ کر سکیں، جب وہ مسلم ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے جدھر چاہے اس کو لے جائے. تو یہی ہمارا طریقہ کار ہو
کہ آقا جہاں چلائیں وہاں پہ چل جائیں، جہاں سے روکیں وہاں سے رک جائیں، جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جائیں، جہاں سے اٹھائیں وہاں اٹھ جائیں۔ تو یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اتباع پہ تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، باقی میرے تھوڑے سے جذبات یہ ہیں کہ میں بس اپنے جذبات کا اظہار ایسے ہی کر سکتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ 2 بار سلام آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے ایسا رہنما دیا ہے جو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے، جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے۔ کس طرف بلا رہے ہیں؟ میرا خیال میری اکثر حاضریاں شاہ صاحب کے پاس رہتی ہیں، لیکن محفل میں بھی شاید تیسری حاضری ہے۔ میں نے ایمانداری سے یہی محسوس کیا ہے کہ ان کے ہر پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، باقی شخصیات سے کٹ کے اللہ کے بندے ہونے والے بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی کرنے والے بن جائیں۔ شاہ صاحب کا جذبہ اس طرح کہ جب کبھی فون آتا ہے رانا صاحب کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا، تو کوئی مشورہ دیں کہ میں نے کہا شاہ صاحب ابھی پیچھے تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے کتابیں منگوائی تھی، وہ کوئی تربیتی آپ نے کورس کروایا تھا، تو فرماتے ہیں وہ تو ٹائم 2 مہینے ہو گیا لیکن وہ بچوں کو کروایا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں بچیوں کے لیے بھی پروگرام ہونا چاہیے، تربیتی کلاس ہونی چاہیے۔ کبھی یہ فکر ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ترجمہ قرآن کلاس شروع کر لیں کہ لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آ جائے، کبھی وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے خوشخبری دی کہ الحمدللہ بچیوں کا مدرسہ بھی شروع کیا ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا انتظام ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ مقصد کتنا بڑا ہے۔ بے شک یہ لوگ سمجھیں یہ شاہ صاحب پیر صاحب جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے کام نہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ علم کی راہ پہ چلتا ہے، علم کی طلب کے لیے علم کے راستے پہ چلتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جو ذکر و اذکار اور تزکیہ اور ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اس میں اسی حدیث پاک کا آگے تسلسل میں کافی کچھ بیان ہوا ہے۔ تو یہ جو تعلیمی تربیتی پروگرام رکھ رہے ہیں ان کی اہمیت میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے۔ کس لیے زیادہ ہے؟ حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زاہد کو، عبادت گزار کو، زاہد اور عبادت گزار پہ عالم کو اتنی فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پہ فضیلت ہے۔ ستارے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں مختلف رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب چاند نکل آتا ہے ستاروں کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، پھر چاند کی ہی روشنی ہر طرف ہوتی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ سید ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بھی اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے آگے یاد آتی جا رہی ہے الحمدللہ، کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے، درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے۔ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کی وراثت علم ہے۔ وہ جو علم چھوڑ کے جاتے ہیں وہی ان کے وارث یہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی اس وراثت میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان سے جو علم نور پھیل رہا ہے اللہ پاک اس سے زیادہ امت کو مستفید فرمائے، اور اتنا پیارا نام مرکز فیضان مصطفیٰ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ باقی چیزوں کو چھوڑیں، میں کارڈ دوں گا، وہ کارڈ میں نے بھی دیکھے تھے، شاید ابھی نئے ہیں یا پہلے ہیں، کہ اس میں مسنون دعائیں ہیں۔ میں اور شاہ صاحب، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا تھا کہ میں اور شاہ صاحب اکٹھے گئے اگی میں، کچھ لوگ جانتے ہوں گے
پیر سید عبدالرؤف شاہ صاحب ہیں، ان کے آستانے پہ حاضری دی تو اس وقت میں نے وہ تعلیم مصطفیٰ کی کتاب اور مسنون دعائیں ان کی خدمت میں پیش کی، تو وہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، خود بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو ان کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں، تو وہ کیا فرمانے لگے اپنے مریدین کو، محفل میں وہ فرما رہے ہیں کہ میرا کسی ولی اللہ کسی عارف کا بتایا ہوا وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھنا یا 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، اور اس میں سے جو سلیم بھائی نے ہمیں تحفہ دیا ہے اس میں سے ایک دعا 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ وہ میری زبان کے الفاظ ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ علم کا نور ایسے ہی پھیلتا رہے۔